29 جولائی 1987 بھٹو فیملی اور ان کے کچھ عزیز و اقارب لندن میں بینظیر بھٹو کی بہن فاطمہ بھٹو کے اپارٹمنٹ میں جمع ہوئے۔ آلدو بھٹو فیملی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جیسے بڑے سانحے سے گزر چکی تھی، مگر بینظیر کی والدہ نصرت بھٹو پرسکون اور پر اعتماد نظر آ رہی تھیں۔ اپارٹمنٹ میں بھٹو فیملی کے علاوہ کچھ مہمان بھی موجود تھے، جن میں آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری اور ان کی بیوی موجود تھیں۔ اس تقریب میں ایک فوٹوگرافر کو بھی بلایا گیا تھا۔ اگلے دن اس تقریب کی تصاویر کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کی منگنی کی خبریں تمام بڑے اخباروں میں شائع ہوئیں۔ کیونکہ بینظیر کی پرورش ایک لبرل ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے بینظیر کے دوست اس فیصلے پر حیران تھے کہ بینظیر ایک ارینج میرج پر کیسے تیار ہو گئیں۔ اکثر کالم نگاروں نے لکھا کہ بینظیر اس شادی کے بعد سیاست سے بھی الگ ہو جائیں گی، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ ونٹیج ہسٹری کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ بینظیر کی وہ کیا مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایک ارینج میرج پر تیار ہوئیں، اور اس شادی نے کیسے ان کے قدم سیاست میں مزید مضبوط کر دیے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے بعد بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو 1 مہینے تک سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بندی کے بعد بینظیر بھٹو جب اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے گئیں تو لاکھوں کا مجمع امڈ آیا۔ والد کی پھانسی اور نظر بند رہنے کے بعد بھی بینظیر کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کئی ماہ تک انہیں سکھر جیل اور پھر سینٹرل جیل کراچی میں قید رکھا گیا۔ اس لیے انہوں نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ 10 اپریل 1986 کو انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو لاکھوں کا مجمع ان کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس استقبال میں اس قدر ہجوم تھا کہ لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچتے پہنچتے 10 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے علاوہ گوجرانوالا اور فیصل آباد میں بھی ان کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ بینظیر کی اس مقبولیت سے بہت سے سیاسی اور غیر سیاسی حلقے خوفزدہ تھے۔ اس لیے جب بینظیر کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوئیں تو مخالفین نے ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دی۔ یہاں بینظیر کی والدہ نصرت بھٹو نے ایک سمجھدار فیصلہ کیا۔ انہوں نے بینظیر کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لندن میں ہونے والی تقریب کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں بینظیر بھٹو نے کہا، مجھے اپنے مذہبی اور خاندانی فرائض کا بخوبی اندازہ ہے۔ میں اپنی والدہ نصرت بھٹو کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ شادی میری پولیٹیکل کمٹمنٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلنے اور پاکستان کو ایک وفاقی جمہوری اور برابری پر مبنی پاکستان بنانے میں حائل نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، میں ظلم کے نظام اور اس کی وراثت کو مسترد کرتی ہوں۔ بہتر اور محفوظ مستقبل پاکستانیوں کا حق ہے۔ کار بم دھماکوں اور فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے ہم نے تقریبات ملتوی کر دی ہیں۔ ہم اس وقت خوشیاں نہیں منا سکتے جب ہمارے لوگ غم سے گزر رہے ہوں۔ آپ کا غم ہمارا غم ہے۔ میں جلد ہی کراچی واپس آؤں گی۔ ان دنوں آصف علی زرداری لندن میں لندن اسکول آف اکنامکس میں زیر تعلیم تھے اور بینظیر ان دنوں جلا وطنی پر تھیں۔ آصف علی زرداری کبھی کبھار بینظیر کی والدہ نصرت بھٹو سے ملنے جاتے تھے اور وہیں انہوں نے بینظیر کی والدہ کا اعتماد جیتا۔ بینظیر جب آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھی تب ان کے لیے بہت سے رشتے آ رہے تھے، مگر ذوالفقار علی بھٹو کے پرانے دوست حاکم علی زرداری کی طرف سے بھیجا گیا پرپوزل تسلیم کر لیا گیا۔ ارینج میرج یقیناً بینظیر کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر بینظیر کے پاس اپنی وجوہات تھیں۔ انہوں نے لاس اینجلس ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا، میں مغرب کے لوگوں سے یہ توقع نہیں رکھتی کہ وہ میرے اس فیصلے کو سمجھ پائیں گے۔ میرے اپنے مذہبی اور خاندانی فرائض ہیں اور مجھے ان کا اچھی طرح احساس ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری اور ان کی فیملی کے لیے بھی بینظیر سے شادی کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ضیاء الحق کی طرف سے انہیں پریشرائز کیا گیا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دیں۔ بیگم نصرت بھٹو نے زرداری فیملی سے کہا، کیونکہ بینظیر سیاست میں ہے اس لیے ان کی سیاست میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ میرج پرپوزل ایکسیپٹ ہونے کے بعد بینظیر نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ جہیز کا انتظام نہ کریں۔ جب شادی کی ممکنہ تاریخ قریب آئی تو کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے، اس لیے شادی کی تاریخ بدل کر 18 دسمبر 1987 رکھ دی گئی۔ بینظیر اپنی شادی کو تاریخ ساز بنانا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرنے کی بجائے
پیپلز پارٹی کے گھر لیاری کے ایک ککڑی گراؤنڈ میں عوام کے درمیان شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شادی کے لیے کوئی بھی فارمل دعوت نامہ بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس شادی میں تمام لوگ بلا کسی دعوت نامے کے شرکت کر سکتے تھے، اس لیے اس شادی میں پیپلز پارٹی کے جالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شادی کے دن بے نظیر بھٹو نے سفید ریشمی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر گولڈن کلر کی کڑھائی کی گئی تھی، جبکہ آصف علی زرداری نے روایتی بلوچ پگڑی پہن رکھی تھی۔ نکاح کی رسم بہت بڑے مجمع میں ہوئی جسے جلسہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ شادی کے بعد آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ آصف علی زرداری نے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سیاسی چالیں سیکھ لیں۔ 1988 کے الیکشن کے بعد بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بن گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد میاں نواز شریف بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے، جس کو ناکام بنانے میں آصف علی زرداری نے اہم کردار ادا کیا۔ شیام بھاٹیا جو ایک بھارتی صحافی اور بے نظیر کے قریبی دوست تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار بے نظیر نے ایک بے تکلف گفتگو میں کہا، میرے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ سب کو مجھ میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانے کی کوشش کی، مگر ان کا بیٹا شراب کا عادی تھا، اس لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ پارٹی کے ایک اور وفادار نے مجھ سے شادی کی کوشش کی، مگر اسے موقع پرست ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا۔ ہم اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آپریشن مڈ نائٹ جے کال کیا تھا اور سیاستدانوں کی خرید و فروخت کس طرح بے نقاب ہوئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کتاب پیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے۔